الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت۔ حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور اس سے مستنبت دروس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ ایک لغزش کا معاملہ حکمت الہیہ کے پیش نظر ہوا تو پھر خود ہی توبہ کا طریقہ بھی سکھایا اور خود ہی بتایا کہ آپ نے اب کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے جن کے ذریعے توبہ کی جاتی ہے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر وہ کلمات کون سے تھے؟ قرآن نے وہ کلمات بھی ذکر فرما دیے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے یہ کلمات امید افزا بن جائیں کہ جب بھی وہ توبہ کرنا چاہیں تو انہی کلمات سے اپنی توبہ کا آغاز کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھے، اور اسی طرح حضور سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا وسیلہ بھی پیش کیا جو کہ کتب احادیث سے ثابت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو مقام دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام بخشا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے انہیں خلافت فی الارض عطا فرمائی، اور یہ خلافت فی الارض صرف حضرت آدم کو نہیں بخشی گئی بلکہ حضرت آدم کی اولاد کو بھی بخشی گئی ہے۔ اور ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کے لیے، سونے جاگنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کے آیا ہے۔ اور خلیفہ کا معنی ہے وکیل، خلیفہ کا معنی ہے نائب، کہ فلاں فلاں کا نائب ہے۔ جیسے کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت ان کو عطا ہوئی کہ وہ آگے نظام حکومت کو چلا سکیں۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کا تاج عطا فرمایا کہ انسان تو میرا خلیفہ ہے،
اور تو خدا کا نائب ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اس کو یوں بیان کیا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکیں فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف بخشا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا اور اسے اپنی خلافت اور انابت عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ خلافت کے دو مفہوم ہیں جو ہر انسان کو سمجھنے چاہیے اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ خلافت کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی آباد کاری، کہ ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس زمین کی اصلاح کا کام کرے، آباد کاری کا کام کرے، اس زمین کو اللہ رب العزت کی عبادت کے قابل بنائے کہ اس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا رہے۔ اور دوسری ڈیوٹی ہے اصلاح فی الارض، کہ وہ زمین میں اصلاح کا کام کرے، مصلحین میں سے بن جائے، مفسدین میں سے نہ بنے، فساد بپا کرنے والوں میں اس کا تعلق نہ ہو بلکہ اس کا تعلق اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنی میری توفیق اور استطاعت ہے اس کے مطابق میں اصلاح کروں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق بھی میرے رب کی عطا کردہ ہے، مجھے خود کوئی دعویٰ نہیں ہے قوت کا، یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اب علماء عربی زبان میں تین لفظ بولتے ہیں خلافت کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں ایک ہے مستخلف، اور ایک ہے مستخلف، اور ایک ہے مستخلف فی۔ مستخلف اللہ رب العزت ہے کہ جس نے انسان کو اپنی خلافت کا شرف عطا فرمایا، اور مستخلف یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ انسان ہے، اور مستخلف فی وہ مکان ہے جہاں پر انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، اور وہ یہ زمین ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کی ہدایت، خیر کے کام اور صلہ رحمی اور حق کی تائید، علم اور ترقی کے لیے اپنی کوششوں کو صرف کرتا چلا جائے۔ ایک آیت سے بعض لوگ کنٹراڈکشن اور تضاد ان دونوں مفاہیم میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد خلافت علی منہاج النبوت یا اصلاح فی الارض ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے یا خلافت اس زمین کے اندر قائم کر کے اس کی اصلاح کا کام کرنا ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے خدمت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرے، وہ اپنے پیٹ کے لیے نہ جیے، اپنے لالچ کے لیے نہ جیے، صرف اپنے لیے زندگی نہ گزارے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت در حقیقت بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ باقی ساری ڈیوٹیاں سر انجام دے سکے۔ جس طرح غذا جسم کو قوت دیتی ہے، اسی طرح نماز روح کو قوت دیتی ہے، اور انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب اس کی جسم اور روح دونوں توانا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن اور تضاد جو ہے وہ موجود نہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اردن کے اندر ہمارے ایک سکالر گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت کے مفہوم کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں میں اردن گیا، وہاں پہ تراویح ہو رہی تھی، اور تراویح کے اندر امام صاحب جو آیات پڑھ رہے تھے ان کا تعلق تھا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، جس میں وراثت کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں۔ یہ والی آیات وہ پڑھ رہے تھے، اور 18 سال کا نوجوان پیچھے نماز کے اندر رو رہا تھا، جیسے لوگ قرآن سن کے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کس بات پہ رو رہا ہے کہ الطلاق مرتان،
اس مفہوم کا تعلق تو شادی شدہ زندگی کے ساتھ ہے. یہ ابھی چھوٹا سا نوجوان ہے اور اس کی تو نکاح بھی نہیں ہوا، تو اس آیت کو سن کے یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو نماز کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اس آیت پہ تجھے کیوں رونا آیا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ قرآن خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، اس لیے امام صاحب نکاح، طلاق اور وراثت والی آیتیں پڑھ رہے تھے. میں نے سوچا ان اب مفاہیم سے میرا کیا کام، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، تو میں نے ویسے کسی اور بات کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تاکہ خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا بیٹا قرآن اس طریقے سے اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرتا کہ تم کسی ایک آیت پہ آنسو بہا دو اور دوسری آیت سے اپنے کان بند کر لو، بلکہ قرآن ایک مکمل پیکج کا نام ہے. اور قرآن صرف ہماری مسجد کی زندگی کو سنوارتا نہیں ہے بلکہ ہماری معیشت، ہمارے اقتصاد، ہماری ازدواجی زندگی، نکاح، طلاق، موارث، تمام شعبوں کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے. لہٰذا امام کو یہ حکم ہے کہ جہاں وہ نماز کے اندر جنت اور دوزخ والی آیتیں تلاوت کرتا ہے وہیں وہ نماز کے اندر طلاق اور نکاح والی آیتیں بھی پڑھتا ہے، معیشت اور اقتصاد والی آیتیں بھی پڑھتا ہے، تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اور اس زمین میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے. لہٰذا آیات کو اس طریقے سے جدا جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں کتنا پیارا مفہوم ارشاد فرمایا جو ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہونے لگے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اب قیامت کا سور پھونکا جانے لگا ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو اور وہ اسے زمین میں لگانے لگا ہو تو فرمایا اسے چھوڑ نہیں دینا قیامت کے ڈر سے، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو زمین میں لگا دینا ہے، اس کی گوڈی کرنی ہے، اس کو پانی دینا ہے اور تم نے اس کو پوری طرح جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یا رسول اللہ قیامت قائم ہونے لگی ہے اور ہم اس پودے کو لگا کے اب اس کا نفع کیا حاصل کریں گے؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا غلام جب اس دنیا سے جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوا جائے یا اللہ جب میرے جانے کا وقت آیا اس وقت بھی میں تیری زمین کو آباد کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا، اس وقت بھی میں یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہا تھا. اسی طرح ہم اکثر ایک حدیث کل اور چلم کے موقع پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور اس کے مفہوم پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں جن کا ثواب اسے قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، اجر پہنچتا ہے. ان تینوں کاموں میں کوئی ایسا کام اللہ رب العزت نے داخل نہیں فرمایا جس کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہو. مثلا یہ نہیں فرمایا کہ جو تراویح پڑھتا رہے تو تراویح کا ثواب پہنچے گا یا سجدے کا ثواب پہنچے گا، حالانکہ یہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن وہاں جو تین کام ذکر کیے ان تینوں کاموں کا تعلق زمین میں اصلاح کے ساتھ ہے، زمین کے اندر ذمہ داریوں کو جاری رکھنے کے ساتھ ہے. صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو تمہارے بعد والے لوگوں کو فائدہ دے. ولد صالح، ایک ایسے بچے کی تربیت جو آنے والے معاشرے میں اچھا کام کرے. علم ينتفع بہ، تو ایسا علم چھوڑ کے جائے جو بعد والوں کے لیے راستے کو روشن کرتا رہے. تو وہاں بھی تینوں ایسے کام ذکر فرمائے جن کا تعلق اصلاح فی الارض سے ہے تاکہ خلافت کی وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے لگائی ہے وہ پوری ہوتی رہے. دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت عرش کے دن، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سب سے پہلا اس بندے کا ذکر کیا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا ذمہ دار جو معاشرے میں عدل و انصاف کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. پھر جب قیامت کی بات آئی تو قیامت میں جہاں پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، وہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، کہ ابن آدم اور انسان کے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 4 سوال نہ کر لے، اور ان 4 سوالوں کا تعلق اصلاح فی الارض کے ساتھ ہے. فرمایا ان عمرہ فیما افناہ،
پوچھا جائے گا یہ عمر تو نے کس کام میں تو ضائع کر کے آیا؟ عمر کو تو نے مفید کاموں میں لگایا یا غیر مفید کاموں میں لگایا؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کو کس کام میں تو نے بوسیدہ کیا یہ پوچھا جائے گا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کس کس کام میں خرچ کیا، کہاں تیرے مال کا کسی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ وَأَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پہ تو نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کا تعلق بھی اصلاح فی الارض اور ایسے کاموں کے ساتھ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور قرآن کی صورت میں آخر میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک صورت ہے جسے سورۃ الشمس کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، ایک تو ہے کہ سرسری نظر سے بطور تلاوت پڑھ کے گزر جائیں، اور ایک ہے کہ اس پہ رک کے ہم سوچیں کہ کتنا پیارا مفہوم اس صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں گنوائیں جو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اجرام فلکیہ ہیں، زمین و آسمان ہیں، اور ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اس سے آگے گزرو، یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے آگے گزرو۔ اور 7 چیزوں سے گزر کے اللہ تعالیٰ کہاں پہ آ کے ہمیں اللہ نے روکا، کس چیز پہ توجہ مبذول کروائی کہ پتہ چلے کہ انسان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مقصد کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو 8 قسمیں اٹھانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اصل مقصد حیات اے انسان تو ہے، اس لیے جیسے میں سارے اجرام فلکیہ اور زمین و آسمان سے گزر کے تیرے اوپر پہنچ گیا، اسی طرح تیری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ تیری نظر بھی کہیں اور اٹکنی نہیں چاہیے، بلکہ تو بھی ہر چیز سے گزر کے میری بارگاہ میں پہنچ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ فرمایا کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، تیری نظر کہیں آسمان و زمین میں اٹک کے نہ رہ جائے، بلکہ تیری نظر ان ساری مخلوقات سے اٹھ کے خالق تک پہنچنی چاہیے، اور تجھے ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ ایک بڑا طویل مفہوم ہے جس میں ہم چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں آخری حدیث قدسی عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبن آدم، یہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لنفسی، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، وتکفلت لک برزقک، اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمہ کرم پہ اٹھا لی، فکن لی، پس تو میرے لیے بن جا، فَإِن طَلَبْتَنِي وَجَدْتَنِي، اگر تو مجھے طلب کرے گا تو مجھے پا لے گا، وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز کو پا لے گا، وَإِن فُتَّنِي فُتُّكَ، اور اگر تو مجھے کھو بیٹھا تو نے ہر چیز کو کھو دیا، وَفَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز تجھے کھو دے گی۔ تو ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خلافت کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس ذمہ داری کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اصلاح فی الارض کا کام کریں، زمین کے اندر تعمیر و ترقی کی کوشش کریں، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ ایسے کام کریں کہ جو کام نسلوں تک فائدہ دیتے رہیں۔ ابھی کل حضرت امیر السالکین کا عرس گزرا، اور ہم اس میں یہی باتیں کرتے رہے کہ آپ اپنے لیے نہیں جیے، بلکہ آپ کے آثار آج تک لوگوں کو علم و عمل کے اندر فائدہ دے رہے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کام کر کے گئے وہ اصلاح فی الارض کا کام ہے، وہ خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا کام ہے، اور آپ کے لگائے ہوئے پودے آج بھی پھل دے رہے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ کام و دہن شاد کام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات بینات کو سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔